آئیے حضرات گلپوشی ہو چکی، اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں ہمارے ہی اسی مسجد کے جامع مسجد کے خطیب امام مولانا ندیم رضا صاحب قبلہ کو ان اشعار کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور شاہ عین الحق علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرشد قادری زندہ باد۔ ان اشعار کے ساتھ ندیم رضا صاحب قبلہ کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے انداز میں سامعین کو مجلہ فرمائے۔ ایک نیا انداز لے کر آ بزم ناز میں، ایک نیا انداز لے کر آ بزم ناز میں، ساری محفل جھوم اٹھے گی تیری آواز میں، ساری محفل جھوم اٹھے گی تیری آواز میں۔ نعرہ تکبیر، آواز لوگوں کے سامنے نعرہ غوث، امید بیان پیش کریں۔ علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جس آیت مبارکہ پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو دو حرف تنبیہ فرمائی۔ علماء موجود ہے، ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا جنید صاحب قبلہ یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، یعنی اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، تو دو حرف تنبیہ فرمائی۔ الا بھی فرمایا خبردار، انا بھی فرمایا بے شک۔ آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ولیوں کا ذکر فرمایا تو دو حرف تنبیہ سے ارشاد کیوں فرمایا؟ آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ حج کا ذکر فرمایا، وہاں پر حرف تنبیہ نہیں۔ اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا، حرف تنبیہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، حرف تنبیہ نہیں۔ لیکن کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ولیوں کا ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے الا انا، کیا بات ہے اے میرے مولا، جب عمل صالح کی حکم تو دیتا ہے اپنے بندوں کو، جب عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے نماز کا، چاہے روزے کا، چاہے حج کا، چاہے زکوٰۃ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو حرف تنبیہ استعمال نہیں کرتا۔ لیکن جب اپنے بندوں کی بات آتی ہے تو اللہ الا بھی فرماتا ہے، انا بھی فرماتا ہے۔ اس لیے سنیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیوب والشہادہ ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہونے والے ہیں جو نماز کا انکار نہیں کریں گے، کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہونے والے ہیں جو روزے کا انکار نہیں کریں گے، کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہونے والے ہیں جو حج کا انکار نہیں کریں گے، کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہونے والے ہیں جو زکوٰۃ کا انکار نہیں کریں گے۔ اگر انکار کریں گے تو ولیوں کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ولیوں کا ذکر فرمایا تو الا بھی فرمایا اور انا بھی فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار
بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی انکار کرے، اس لیے فرماتے ہیں الا انا، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم چل رہے ہیں، قبر سامنے آ چکی ہے اور ٹھوکر مارتے ہیں اور زبان سے یہ جملہ ادا کرتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ اکبر، مردہ اللہ اکبر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، لوگ اس کا انکار نہ فرمائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انا، کہ خبردار بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ بہت ہی مختصر انداز میں چلتا ہوا چلوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صاحب عرس شاہ عین الحق سرکار مجیدی علیہ رحمت رضوان کے نام پر آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت دانیال قطری علیہ رحمت رضوان جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور ہندوستان کی سرزمین پر آنے کے بعد آپ بدایوں کے اندر آئے، اور بدایوں کے اندر وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا جو قضات کا تھا، اور آپ سے قبل حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کے والد محترم اس مرتبے اس قضات پر فائز تھے، اور پھر آپ کے بعد اگر کسی کو موقع ملا ہے تو حضرت دانیال قطری علیہ رحمت رضوان کا ہے، انہی کی اولاد ہے، انہی کی اولادوں میں سے ایک اولاد حضرت شاہ عین الحق سرکار مجیدی علیہ رحمت رضوان ہے۔ اللہ اکبر۔ ولادت ہوئی، ولادت کے بعد جب ہوش سنبھالا بسم اللہ خوانی ہوئی، بسم اللہ خوانی کے بعد جو علم دین سے سرشار ہوئے تو اللہ اکبر، پھر عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ لیکن یاد رکھے کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی علم دین سے سرشار ہوئے ہیں تو پھر کسی نہ کسی ولی کامل کی تلاش میں ضرور رہے ہیں، کسی نہ کسی۔ آپ حضور خواجہ غریب نواز احمد رضوان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب آپ نے علم مکمل کیا تو پھر کسی پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ عالم یہی ہے کہ ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے لیکن تشکیل نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عبدالغنی علیہ رحمہ نے ایک روز عرض کیا حضور آپ چلے میرے ساتھ ماہریرہ، کہیے سبحان اللہ۔ اب تھوڑا رسپانس دے آپ لوگ، بہت سکون والا معاملہ چل رہا ہے۔ اب مقرر خصوصی آئیں گے تو تھوڑا علم، تھوڑا ان کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ بھائی جالنا والی مسجد کے جو مقتدی ہے وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ بیدار ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور حضرت حمزہ علیہ رحمت رضوان کا عرس مبارک ہے، چلیے آپ ماہریرہ شریف چلتے ہیں۔ تو آپ ماہریرہ شریف گئے۔ مولانا غنی نے ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح شاہ عین الحق عبد المجید علیہ رحمت رضوان کسی بھی طرح حضور آل احمد اچھے میاں علیہ رحمت رضوان سے بیعت ہو جائے، توجہ دلاتے رہے لیکن آپ بیعت نہ ہوئے۔ اور پھر آپ بدایوں شریف تشریف لے آئے۔ حضرت عبدالغنی نے عرض کیا حضور اچھا ہوتا کہ آپ اچھے میاں سے بیعت ہو جاتے، کیونکہ وہ یکتا ہے زمانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور ایک بھی قدم سنت کے خلاف اٹھایا نہیں ہے، اور ولی کی سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ اس کی زندگی میں وہ سنت کے خلاف نہ جائے، شریعت کے خلاف نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ پوری توجہ دلائی لیکن کچھ جواب نہیں دیا، لیکن رات کو سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں کیا دیکھتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، انبیاء علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام علیہ رحمت رضوان بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ کی محفل لگی ہے، انہی میں حضور غوث اعظم بھی موجود ہے، انہی میں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہے، انہی میں اللہ اکبر حضور اچھے میاں بھی موجود ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت کا اشارہ کرتے ہیں، اپنی نگاہ نبوت کا جب اشارہ کیا تو حضور غوث اعظم کھڑے ہو گئے۔ توجہ دیکھ، میں دیکھتا ہوں ہمیشہ آپ سنتے ہیں لیکن آپ کیچ کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی دیکھوں گا میں آپ کو۔ حضور غوث اعظم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد عبد المجید شاہ عین الحق علیہ رحمت رضوان کے پاس آئے۔ کون آئے بولو؟
بولو یار. حضور غوث اعظم آئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا, ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, اور پھر ان کا ہاتھ جب اپنے ہاتھ میں لیا تو حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے ہاتھ میں دے دیا. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نگاہ نبوت کا اشارہ سمجھ رہے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل بھی کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے ہاتھ شاہ عین الحق سرکار مجیدی علیہ رحمت رضوان کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں گیا بلکہ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ آیا ہے, اور پھر ان کے توسل سے, ان کے وسیلے سے اللہ اکبر حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے ہاتھ میں گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, فیضان حضور شمس مہرارہ, عرف قادری, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اس واقعے کو جب میں پڑھ رہا تھا, مطالعہ کر رہا تھا, تو اچانک میرا پورا ذہن اور فکر دلی کی سرزمین پر پہنچ گیا. وہاں ایک اللہ کے ولی آرام فرما ہے جس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اللہ کا بڑا مقبول بندہ ابو لیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ کی مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن مل چکا تھا کہ ہندوستان جانے کا, اجمیر معلیٰ جانے کا. بغداد سے آپ نشاپور میں غالباً پہنچے اور وہیں پر ابو لیث سمرقندی مسجد میں قیام پذیر ہوئے. اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے. حضور خواجہ غریب نواز فرماتے کہ دوپہر کا وقت تھا, میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا, حضور آپ سے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں, آپ سے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضور خواجہ غریب نواز نے نگاہ اٹھا کر دیکھی اور فرمایا, تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میری والدہ نے میرا نام قطب الدین رکھا ہے. کہا میری والدہ نے میرا نام قطب الدین رکھا ہے. کہا تم مجھ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہے؟ اے قطب الدین, ابھی تک میں نے کسی کو بیعت نہیں کیا, میں مشورہ کروں گا. اللہ اکبر. چلے ہیں مدینہ سے تنہا, لیکن فرماتے ہیں میں مشورہ کروں گا. اللہ اکبر. کہ دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میں مشورہ کروں گا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. جب آپ چلے گئے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ مصلی بچھاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں محو ہے کہ اتنے میں آپ کے زبان پر درود و سلام کے نذرانے آ گئے. اسی عالم میں آپ کو اونگ آ گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہے اور فرماتے ہیں, معین الدین حسن بتا مسجد میں آج کون آیا تھا؟ مسجد میں آج کون آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ ایک نوجوان آیا تھا. کہا نام کیا تھا؟ پوچھنا نہیں جاننے کی دلیل نہیں ہے, 12 میں بتا چکا ہوں, ادھر نہیں جاننا چاہتا. کہا بتا وہ نوجوان آیا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو حضور خواجہ غریب نواز نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. تو فرمایا بیٹا پھر تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے اس سے یہ کہا کہ میں مشورہ کروں گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معین الدین, اب کل جب قطب الدین تمہارے پاس آئے تو اللہ اکبر فوراً اس کو مرید کر لینا. اس لیے قطب الدین خود آیا نہیں بلکہ میں نے اس کو بھیجا تھا. اور اے حسن سنجری, اب اس کو جب وہ تیرے پاس آئے تو فوراً اس کو مرید کر لینا اور اپنا مرید بنا لینا. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان جب دوسرے دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضور خواجہ غریب نواز سے کے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے, تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رضوان ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور سلسلے کے اندر جو ہے آپ کو بیعت کرا لیتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یہی چھیٹے بدایو شریف کو اجمیر معلیٰ سے بھی ملے تھے. اسی لیے تو شاہ عین الحق سرکار مجیدی علیہ رحمت رضوان کا ہاتھ حضور غوث پاک کے وسیلے سے شاہ آل احمد اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے ہاتھ میں گیا. اور پھر پیر نے ایسا سوارا, پھر پیر نے ایسا نکھارا کہ بدایو کے علاوہ جی نہیں لگتا تھا, لیکن اب بدایو کے اندر جی نہیں لگتا بلکہ محررہ شریف میں صبح اور شام جاتے جاتے. اور اللہ اکبر, جب شاہ عین الحق سرکار مجیدی کی بات آتی تھی تو حضور اچھے میں علیہ رحمت رضوان فرماتے تھے کہ لوگوں تم پوچھتے تھے نا مجھ سے ایک سوال کہ فقیر کا ظاہر اور باطن کس طرح ہونا چاہیے, آؤ میں آج تم کو بتاؤں کہ فقیر کا ظاہر کس طرح ہونا چاہیے, فقیر کا باطن کس طرح ہونا چاہیے.
سنو سنو، فقیر کا ظاہر ابو حنیفہ جیسا ہونا چاہیے اور اس کا باطن منصور جیسا ہونا چاہیے، اور یہ دونوں صفتیں اللہ اکبر شاعن الحق عبد المجید علیہ رحمت رضوان کے اندر موجود ہے۔ اور فرماتے تھے کہ اے مریدو، اب یہ بھی یاد رکھو کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گا اے اچھے میاں کیا لایا ہے، تو میں مولوی عبد المجید کو پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ولی کی نظر پڑ گئی، بیڑا پار ہو گیا۔ قصہ مختصر ہے کیونکہ مقرر خصوصی جلوہ فگن ہے، الحمدللہ بہت ہی چند وقتوں میں رخصت ہو جاؤں گا۔ تو آپ ہی کے شہزادے ہیں شاہ فضل رسول بدایونی۔ آپ کو 3 شہزادی تھی، شہزادہ نہیں تھا، 6 شہزادی تھی، شہزادہ نہیں تھا۔ 12 کوشش کرتے تھے کہ پیر مرشد کی بارگاہ میں معروضہ عرض کرے، لیکن اللہ اکبر آپ بھی اس مقام پر فائز تھے کہ میں نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے پھر وہ پیر بھی ایسا ویسا نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا تو عالم ہے کہ پیر اس لیے بناتے کہ کوئی تعویذ مل جائے، کوئی تعویذ مل جائے۔ اگر حضرت یہ بھی کہہ دے کہ بھائی قرآن شریف کی سورہ پڑھ لینا، دیگر وظائف پڑھ لینا، تو وہ پڑھنا نہیں آتا ہمیں، ہم تعویذ کی فراق بس تعویذ دے دے حضرت، ارے اتنے دن سے مرید ہوا ہوں ایک بھی تعویذ نہیں دیا، تو سامنے والا بھی جاہل، وہ کہتا ہے ارے کون سے دامن سے تو وابستہ ہو کہ تیرے پیر نے ایک بھی تعویذ نہیں دیا۔ تو ایسوں کی محبت نہ محدود ہوتی ہے، ان کو نہ کچھ فائدہ ملتا ہے نہ کبھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر پیر مرید کامل کی یہ نشانی ہے کہ میرا پیر تو سب کچھ جانتا ہے، ان کی بارگاہ میں کیا عرض کروں، اس کی نگاہ رحمت اٹھ جائے، بندے کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک روز حضور اچھے میاں نے ارشاد فرمائی دیا کہ مولوی عبد المجید گھبرانے کی بات نہیں، ان قریب تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ لڑکا ایسا پیدا ہوا کہ حضور احمد نوری علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں اگر سنیت ہمارے زمانے میں پہچانی جاتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہ فضل رسول علیہ رحمت رضوان کی ذات تھی۔ اور ہم یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں سنو، اگر کوئی سنی ہے اور شاہ فضل رسول بدایوں سے محبت نہیں کرتا ہم ان کو سنی مانتے نہیں تھے، اللہ اسماعیل دہلوی کا رد آپ نے اس کے زمانے میں کیا، مولوی اسماعیل دہل کا رد، اور کتنی کتابیں لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضوان کے خلیفہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اکبر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں میں تم کو بتا نہ دوں کہ ہمارے دور میں سنیت کی معیار اگر کوئی تھا تو شاہ فضل رسول بدایونی کی ذات تھی، شاہ فضل رسول بدایونی کی ذات تھی۔ اللہ اکبر۔ جہاں آپ عالم باعمل تھے وہاں آپ طبیب بھی تھے، اور ایسے طبیب تھے کہ آج کے دور کے طبیب صرف دوا دیتے یا دعا نہیں دیتے، لیکن وہ ایسے طبیب تھے کہ دوا بھی دیتے تھے اور دعا سے بھی نواز دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، مغلیہ سلطنت کا آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر، اس کی ایک لڑکی بیمار ہو گئی، اور ایسی بیمار ہو گئی کہ اللہ اکبر سارے حکیموں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہا اب ہمارے پاس اس کا علاج تو ہے نہیں۔ تو کسی نے کہا اس کا علاج ایک ہی اللہ کا بندہ کر سکتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا بدایوں کی سرزمین پر ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا شاہ فضل رسول بدایونی ہے۔ تو اب ان کو بلایا گیا، اور ان کو بلانے کے بعد راوی یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر آپ نے علاج کیا اور چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی، اور صحت عطا فرمانے کے بعد پھر بادشاہ کو تو یہ مزاج رہا ہے کہ اگر کسی سے خوش ہوئے ہیں تو دنیا کی دولت دی ہے، لیکن فقیروں کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی دولت کی طرف نظر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ روحانیت کی دولت پر اپنی نگاہ ولایت کو رکھا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ظفر بادشاہ نے کہا کہ حضور کیا مانگتے ہیں مانگیے، یہ دیکھیے زر ہے، میں تو بادشاہوں پر ہندوستان کا، جو آپ چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مانگے آپ کیا مانگتے ہیں؟ تو اللہ اکبر۔ شاہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں
اے بادشاہ تیری دولت سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، وہ اللہ کے حبیب کے منہ مبارک ہے جو تیرے پاس رکھے ہوئے، فقیر کی یہی آرزو ہے کہ منہ مبارک مجھے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس بادشاہ نے فوراً منہ مبارک آپ کو عطا کر دیا، اور پھر اس طرح سے منہ مبارک دلی سے بدایوں منتقل ہوئے کہ ہاتھیوں پر منہ مبارک کو رکھا گیا، اور جہاں ہاتھی قدم رکھتے تھے وہاں ریشم کا کپڑا بچھایا گیا، گلاب بچھایا گیا، اور پھر اللہ اکبر اسی عالم میں وہ منہ مبارک دلی سے منتقل ہوتا ہوا بدایوں کی سرزمین پر آیا۔ اور الحمدللہ جب عرس قادری پہ ہم لوگ گئے تھے تو ہمارے ساتھیوں نے بھی اور ہم نے بھی اس منہ مبارک کی زیارت کی تھی۔ یہاں پر آپ کی ایک دوسری طرف توجہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بلخ شہر تھا، سنیں گے نا آپ؟ ابھی تو سننا، یہ تو بس آخر اختتامی باتیں۔ بلخ شہر ہے، دو نوجوان ہیں، اس کے باپ کے پاس بہت مال اور زر ہے۔ عجیب بات تھی کہ اس کے باپ کے پاس 3 منہ مبارک تھے۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا، البعد الکبی کے اندر غالباً یہ روایت لکھی ہوئی ہے، تو اس نے مال اور زر چھوڑا، اور مال اور زر چھوڑنے کے بعد منہ مبارک بھی چھوڑا۔ اب آدھا آدھا تو بٹوارا ہو گیا، لیکن اب جو منہ مبارک تھا وہ 3 تھے اور بندے 2 تھے۔ اب کیا کیا جائے، اس کو کس طرح بانٹا جائے؟ تو جو بڑے بھائی تھا نا، جو دنیا کا لالچی تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ ایک منہ مبارک جو ہے اس کے 2 حصے کر دیتے ہیں معاذ اللہ، اور ایک تو رکھ اور ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ تو جو چھوٹا بھائی تھا نا، وہ عاشق رسول تھا، وہ کہنے لگا مجھے گوارا نہیں ہے۔ کہا پھر تجھے کیا گوارا ہے؟ کہا تو منہ مبارک کے 2 حصے کرنا چاہتا ہے، میرا عشق اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ منہ مبارک تینوں مجھے عطا کر دے، اور یہ میرے حصے کی دولت تو لے لے۔ دیکھو یہاں بھی دولت ہے، منہ مبارک ہے، وہاں بھی دولت تھی، منہ مبارک تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب عالم یہ تھا کہ بڑا بھائی تو خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد ساری دولت بھی لے لی، اور وہ آخرت کی نعمت اس کے سپرد کر دی۔ اور راوی یہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ جو بڑا بھائی تھا نا، اس کو خسارے پہ خسارہ ہوتا گیا، نقصان پہ نقصان ہوتا گیا، اور وہ فقیر بن گیا۔ اور اس شخص کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے سامنے رکھتا اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا۔ درود و سلام کے نذرانے، راوی یہ کہتا ہے کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ نے اس کو غنی کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ گئی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ بیٹھا ہوا ہے، اور پوچھنے والے نے عرض کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اس کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے منہ مبارک سے بھی محبت کرتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت نعمت سے اس کو نواز دیا، عظما سے اس کو نواز دیا۔ تو اللہ اکبر۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شخص سن لے، یہ فقیر کی، یعنی یہ شخص کی جہاں پر مزار ہے، اب لوگوں کو گواہی دے شہر میں جا کر، اور یہ کہہ دے، اعلان کر دے کہ اے لوگوں، اگر تم کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہو یا پریشانی کے اندر مبتلا ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے قبر پہ آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے قبر پہ آنے کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس نے دولت کو چھوڑ دیا اور منہ مبارک کو رکھ لیا، اب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زبان ہلاتا ہے، اللہ فوراً اس کی سنتا ہے۔ یہی عالم حضرت شاہ فضل رسول بدایونی علیہ رضوان کی ذات میں بھی ہم کو ملتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے قصہ مختصر یہ اللہ اکبر۔ پھر انہی کے شہزادے ہیں اعلیٰ حضرت تاج الفعول رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ اب میں ان کے بارے میں کیا بیان کروں کہ میرے امام نے ان کے تعلق سے تو کئی اشعار لکھ دیے، اللہ اکبر۔ اور کیا اشعار تھے، میرا جی کہہ رہا ہے پڑھنے کے لیے، اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے بتائیے آپ۔ میں ان کے اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ان کی بھی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، ناقص مطالعے کی بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ امام جو کس کی تعریف بیان نہیں کرتے تھے۔ نواب نان پارا نے عرض کیا تھا کہ حضور آپ میری بارگاہ میں کچھ اشعار لکھ دے،
اسی نے عرض کیا تھا کہ ان کی بارگاہ میں اگر آپ اشعار لکھ دیں گے تو آپ کی جو کتابیں چھپ نہیں رہی ہے وہ چھپا دیں گے. تو آپ نے فوراً قلم اٹھا کر یہ کہا تھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. تو اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان جن کی شخصیت کے تعلق سے یہی بدایو سرزمین کا ایک شہزادہ جن کو مقتدر آقا کہتے ہیں، انہوں نے بہار کی سرزمین پر 500 علماء اکرام کی موجودگی میں اگر اس صدی کا مجدد کسی کو کہا تھا وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات مقدسہ تھی. تو اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت تاج الفول کے بارے میں آپ یہ لکھتے ہیں، اے امام الہدا محب رسول. کیا لکھتے ہیں؟ اے امام الہدا محب رسول، دن کے مقتدا محب رسول. اے امام الہدا محب رسول، دین کے مقتدا محب رسول، نائب مصطفیٰ محب رسول، نائب مصطفیٰ محب رسول، صاحب استفا محب رسول، عبد قدر نہ کیوں نام کے ہے، جل غوث الورا محب رسول، میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا، روزے صحیح صفا محب رسول. ہاں یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہا. اللہ اللہ. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضوان کے شعر پر اگر عمل کر دیا جائے تو اللہ اکبر. شاہ اعلیٰ حضرت تاج الفول رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عظیم مقام ہے اس شعر سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کی بارگاہ میں کیا عرض کیا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ یہ آنکھ کہا، آنکھ پہلے دلا محب رسول. اور جب آنکھ مل گئی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور جب آنکھ مل گئی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ٹھیک معیار سنیت ہے آپ. تیری حب جلا محب رسول، سنیت سے پھرا ہدا سے پھرا، اب جو تجھ سے پھرا محب رسول. نہ تو مجھ سے جدا نہ میں تجھ سے جدا، نہ تو مجھ سے جدا نہ میں تجھ سے جدا، میں تیرا تو میرا. بولو یار محب رسول. اللہ اللہ. اور پھر فرماتے تیری نعمت کا شکر کیا کیجئے، تیری نعمت کا شکر کیا کیجئے، تجھ سے کیا کیا ملا. محب رسول. خلد میں زیر جل غوث کریم رہے یکجا رضا محب رسول. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی ہم اکابر بدایو علیہ رضوان کے تعلق سے تفصیلی باتیں سنیں گے. اگر بیان میں کوئی غلط جملہ نکل گیا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی میری مراد علامہ مولانا ربیع اللہ صاحب قبلہ خطیب الامام جامع مسجد، یہ تھوڑی دیر سے پہنچے ہیں. ان کے بارگاہ میں بھی دعائے عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور شان پیش کی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید غالب ہم بہت ہی قوم کی بات جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے مقدر خصوصی ہمارے قاضی شہر مرحوم قاضی رفیع الدین صاحب اللہ ان کے بھتیجے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مرحوم رفیع الدین قاضی صاحب قبلہ بھی تاجدار اہل سنت کے مرید تھے. اور اس پر یہ ہماری خوش نصیبی کہ آج کے ہمارے جو شہر قاضی ہے جناب سلیم الدین صاحب اللہ، یہ بھی ہمارے پیر بھائی ہے. لہٰذا یہ ہمارے لیے بڑے ہی نصیب کی بات ہے کہ آج کے ہمارے شہر اللہ کے قائد بھی ایک قادری ہے. آئیے اب بلا کسی تاخیر تمید کے میں آج کے مقرر خصوصی علامہ مولانا سلیم الدین قادری مصباحی صاحب قبلہ قاضی شہر کو دعوت سخن دے رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ حضور اچھے میاں کی یاد سے میرا تعلق ہے، حضور اچھے میاں کی یاد سے میرا تعلق ہے، قدیر و مقتدر سرکار سے میرا تعلق ہے، قدیر و مقتدر سرکار سے میرا تعلق ہے. شہنشاہ ہو چلو پھیلاؤ میرے سامنے دامن،
शहनशाह चलो फैलाओ मेरे सामने दामन, फ़कीर गौस के दरबार से मेरा ताल्लुक़ है। आइए जनाब सलीमुद्दीन कादरी साहब अपने मखसूस अंदाज में सामईन को महसूस फरमाएं। منبر رسول پہ جلوہ افروز علماء کرام، ائمہ اعظام اور حفاظ کرام، بالخصوص صدر اجلاس مولانا جنید اشرفی صاحب قبلہ اور دیگر معزز سامعین کرام اور میرے پیر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى في موضع آخر في جزء الآيات: إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام اور میرے کرم فرما مشفق علماء کرام، یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے برگزیدہ بندے اور اپنے محبوب کے ذکر کی خاطر یہاں ایک جگہ جمع فرمایا۔ اس سے متعلق کچھ عرض و معروض سے قبل